بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خالد بن ولید شمشیر بے نیام۔ خالد اپنے سواروں کے ساتھ گھاٹی چڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ایک درہ سا تھا جو تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ گھوڑوں کو ایک قطار میں ہونا پڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور پڑے تھے۔ حضرت عمر نے جب خالد اور اس کے سواروں کو اوپر آتے ہوئے دیکھا تو وہ تلوار نکال کر کچھ نیچے اترے۔ ولید کے بیٹے حضرت عمر نے للکارا، اگر لڑائی لڑنا جانتے ہو تو اس درہ کی تنگی کو دیکھ لو، اس چڑھائی کو دیکھ لو، کیا تم نے اپنے سواروں کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے بچ کر نکل جاؤ گے؟ خالد لڑنے کے فن خوب سمجھتا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جگہ گھوڑوں کو گھما پھرا کر لڑانے کے لیے موزوں نہیں ہے بلکہ خطرناک ہے۔ خالد نے خاموشی سے اپنا گھوڑا گھمایا اور اپنے سواروں کے ساتھ وہاں سے نیچے اتر آیا۔ جنگ احد ختم ہو چکی تھی۔ قریش اس لحاظ سے برتری کا دعویٰ کر سکتے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو زندہ نقصان پہنچایا، لیکن یہ جنگ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی تھی۔ لیکن یہ ہماری شکست تھی۔ خالد کو جیسے اپنی آواز سنائی دی۔ مسلمانوں کی نفری 700 تھی اور ہم 3000 تھے۔ ہمارے پاس 200 گھوڑے تھے۔ ہماری فتح تب ہوتی جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے۔ خالد نے اپنے آپ میں جھنجھناہٹ محسوس کی۔ اس بار ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ اس کے دانت بجنے لگے۔ اسے جنگ کا آخری منظر یاد آنے لگا تھا۔ اس نے بھیانک یاد کو ذہن سے نکالنے کے لیے سر کو جھٹکا دیا۔ دانت بجنے لگے۔ اس جنگ کا آخری خطرہ منظر یاد آنے لگا تو اس نے بھیانک یاد کو ذہن سے نکالنے کے لیے سر کو جھٹکا دیا، لیکن مکھیوں کی طرح یہ یاد اس کے ارد گرد بناتی رہی۔ اسے اپنے آپ میں شرم سی محسوس ہونے لگی۔ جنگ جیو نہیں کیا کرتے۔ خالد جب حضرت عمر کی للکار پر واپس آ رہا تھا تو اس بلندی سے اس کی نظر میدان جنگ پر پڑی۔ وہاں لاشیں بکھری ہوئی تھیں، شاید ان میں سے بے ہوش زخمی بھی ہوں گے۔ لاشوں اور زخموں کو اٹھانے کے لیے نہ ابھی مسلمان آگے بڑھے تھے نہ اہل قریش۔ خالد کو ابو سفیان کی بیوی ہندہ نظر آئی۔ وہ ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے دوڑے چلی آ رہی تھی۔ اس کے اشارے پر قریش کی وہ عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ آئی تھیں اس کے پیچھے پیچھے دوڑی آئیں۔ ہندہ چلی آ رہی تھی۔ اس کے اشارے پر قریش کی وہ عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ آئی تھیں اس کے پیچھے پیچھے دوڑی آئیں۔ ہند ہر ایک لاش کو دیکھتی تھی۔ وہ اونچے قد کی اور فریبی مائل جسم کی پہلوان قسم کی عورت تھی۔ وہ ہر ایک لاش کو دیکھتی تھی۔ کوئی لاش اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی نظر آتی تو وہ پاؤں ٹھوکر سے اس لاش کو سیدھا کر کے دیکھتی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ کی عورتوں سے کہا کہ وہ حمزہ کی لاش تلاش کرے۔ اسے حمزہ کی لاش مل گئی۔ ہندہ بھوکے درندے کی طرح لاش کو چیرنے پھاڑنے لگی۔ اس نے لاش کے کچھ اعضاء کاٹ کر پرے پھینک دیے۔ اس نے دوسری عورتوں کو دیکھا جو اس کے قریب کھڑی تھیں۔ دیکھ کر کیا کر رہی ہو؟ ہندہ نے ان عورتوں سے یوں کہا جیسے وہ پاگل ہو چکی ہو۔ یہ دیکھو، میں نے اپنے باپ، اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے قاتل کی لاش کا کیا حال کر دیا۔ جاؤ مسلمانوں کو اس ہر ایک لاش کا یہی حال کر دو اور سب کے کان اور ناک کاٹ کر لے آؤ۔ اب وہ عورتیں مسلمانوں کی لاشوں کو چیرنے پھاڑنے کے لیے وہاں سے ہٹ گئیں تو ہندہ نے خنجر سے حمزہ کا پیٹ چاک کر کے اس کے اندر ہاتھ ڈالا۔ اس کے ہاتھ باہر آیا تو اس میں حمزہ کا کلیجہ تھا، حضرت حمزہ کا کلیجہ تھا جو ہندہ نے خنجر سے کاٹ لیا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہ کیا، حضرت حمزہ کے کلیجے کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اسے اپنے منہ میں ڈال لیا اور بری طرح اسے چبانے لگی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے کلیجے کے اس ٹکڑے کو گل دیا۔ خالد کو دور ابو سفیان کھڑا نظر آیا۔
ہندا کی اس وحشانہ حرکت نے خالد کا مزہ کرکرا کر دیا تھا۔ وہ جنگجو تھا، وہ صرف آمنے سامنے آ کر لڑنے والا آدمی تھا۔ اپنے دشمن کی لاشوں کے ساتھ یہ سلوک نہ صرف یہ کہ اسے پسند نہ آیا بلکہ اس نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا۔ ابو سفیان کو دیکھ کر خالد نے اپنے گھوڑے کی ایڑ لگائی اور ابو سفیان کے پاس جا گھوڑا روکا۔ ابو سفیان، خالد نے غصے اور حقارت کے ملے جلے لہجے میں کہا، کیا تم اپنی بیوی کو اور ان عورتوں کو اس وحشانہ حرکت کو پسند کر رہے ہو؟ ابو سفیان نے خالد کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جن میں بے بسی کی جھلک تھی اور صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے لاشوں کے ساتھ اپنی بیوی کا یہ سلوک پسند نہیں۔ خاموش کیوں ہو ابو سفیان؟ تم ہندا کو جانتے ہو؟ خالد ابو سفیان نے دبی سی زبان میں کہا، یہ عورت اس وقت پاگلوں سے بدتر ہے۔ اگر میں یا تم اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ خنجر سے ہمارے پیٹ بھی چاک کر دے گی۔ خالد ہندا کو جانتا تھا، وہ ابو سفیان کی بے بسی کو سمجھ گیا۔ ابو سفیان نے سر جھکایا، گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا اور منہ پھیر کر دوسری طرف چل پڑا۔ خالد بھی اس منظر کو برداشت نہ کر سکا۔ جب ہندا حضرت حمزہ کی لاش کا کلیجہ چبا کر اگل چکی تھی تو اس نے پیچھے دیکھا۔ اس کے پیچھے جبیر بن مطعم کا غلام وحشی بن حرب کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں افریقہ کی بنی ہوئی وہی پرچی تھی جس سے اس نے حمزہ کو شہید کیا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو بن حرب؟ ہندا نے تہکمانہ لہجے میں اس سے کہا، جاؤ اور مسلمانوں کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ وحشی بن حرب بولتا بہت کم تھا۔ اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ بات اشاروں میں کر لی جائے۔ اس نے ہندا کا حکم ماننے کے بجائے اپنا ہاتھ ہندا کے آگے پھیلا دیا اور اس کی نظریں ہندا کے گلے میں لٹکتے ہوئے سونے کے ہار پر جم گئی۔ ہندا کو اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ اس نے وحشی سے کہا تھا کہ تم میرے باپ، چچا اور بیٹے کے قاتل کو تو قاتل کر دو تو میں نے تو جتنے زیورات پہن رکھے ہیں وہ تمہارے ہوں گے۔ اور وحشی اپنا انعام لینے آیا تھا۔ ہندا نے اپنے تمام زیورات اتار کر وحشی بن حرب کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وحشی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ ہندا پر اس وقت فتح اور انتقام کا بہت سوار تھا۔ ٹھہر جاؤ بن حرب، ہندا نے جوشیلی آواز میں اس حبشی کو بلایا۔ وہ جب اس کے پاس آیا تو ہندا نے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دو تو تمہیں اپنے زیورات دوں گی، لیکن تم میں سے زیادہ انعام کے حقدار ہو۔ ہندا نے قریش کی عورتوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، تم جانتے ہو ان عورتوں میں کنیزیں کون کون سی ہیں؟ دیکھو وہ جوان بھی ہیں، خوبصورت بھی، تمہیں جو کنیز اچھی لگتی ہے لے جاؤ۔ وحشی بن حرب نے اپنی عادت کے مطابق خاموشی سے چند لمحے ہندا کے چہرے پر نظریں گاڑی، لیکن اس کی نظریں کنیزوں کی طرف نہ گئیں۔ اس نے انکار میں ساری لایا اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میدان جنگ کے ہولناک میں سے ہندا کی بلند اور مترنم آواز سنائی دینے لگی۔ مورخ ابن ہشام کے مطابق اس نے ترنم سے جو نغمہ گایا اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے، ہم نے بدر کے مارکے کا حساب برابر کر لیا ہے۔ ایک خونہ ریز مارکے کے بدلے ہم نے ایک خونہ ریزی مارکے لڑ لیا ہے۔ عتبہ کا غم میری برداشت سے باہر تھا۔ عتبہ میرا باپ تھا، مجھے چچا کا بھی غم تھا، اپنے بیٹے کا بھی غم تھا۔ اب میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، میں نے اپنی قسم پوری کر لی ہے۔ وحشی نے میرے دل کا درد کا مداوع کر دیا ہے۔ میں عمر پر وحشی کی احسان مند رہوں گی اس وقت جب تک میری ہڈیاں قبر کی مٹی میں مل کر مٹی نہ ہو جاتی۔ ابو سفیان اس بھیانک منظر کو برداشت نہ کر سکا تھا۔ وہ پہلے ہر منہ پھیر کر جا چکا تھا۔ اس نے اپنے دو ساتھیوں سے کہا کہ اسے یقین نہیں آ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ خالد نے دور سے کسی اور کو دیکھ کر سمجھ لیا ہوگا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
کسی نے ابو سفیان سے کہا، ابو سفیان یہ کہہ کر کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آتا ہے، اس تنگ سے درے کی طرف چلا گیا جہاں سے خالد اپنے سواروں کو واپس لایا تھا۔ وہ ایسی جگہ جا کھڑا ہوا جہاں سے اسے مسلمان بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ابو سفیان نے بلند آواز میں کہا، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی تو اپنے ارد گرد بیٹھے مسلمانوں کو اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہیں۔ ابو سفیان نے اپنا سوال اور زیادہ بلند آواز سے دہرایا، اب بھی اسے کوئی جواب نہ ملا۔ کیا ابو بکر تم میں زندہ موجود ہیں؟ ابو سفیان نے بلند آواز سے پوچھا، اب بھی اسے کوئی جواب نہ ملا۔ 3 بار پوچھنے کے باوجود بھی مسلمان خاموش رہے۔ کیا حضرت عمر زندہ ہیں؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ اب کہ بھی مسلمانوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ ابو سفیان کے گھوڑے کو دوڑایا، اس نے نیچے دیکھا، قریش کے بہت سے آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح خبر سننے کو بے تاب کھڑے تھے۔ اہل قریش، ابو سفیان نے چلا کر اعلان کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکا ہے، ابو بکر عمر بھی زندہ نہیں۔ اب مسلمان تمہارے سایہ سے بھی ڈریں گے۔ خوشیاں مناؤ، ناچو۔ اہل قریش ناچنے اور ہلڑ مچانے لگے، لیکن گرجتی ہوئی ایک آواز نے انہیں گرجتی ہوئی ایک آواز نے انہیں خاموش کر دیا۔ اے خدا کے دشمن! درے کی بلندی سے حضرت عمر کی آواز گونجی، اتنا جھوٹ نہ بول، وہ تینوں زندہ ہیں جن کے نام لے کر تو انہیں مردہ کہہ رہا ہے۔ اپنے قبیلے کو دھوکے مت دے، تجھے تیرے گناہوں کی سزا دینے کے لیے ہم سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے تنزیہ کہہ لگایا اور بلند آواز سے بولا، ابن خطاب، تیرا خدا تجھے ہم سے محفوظ رکھے، کیا تو اب بھی ہمیں سزا دینے کی بات کر رہا ہے؟ کیا تو یقین سے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ اللہ کی قسم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کی آواز جواب میں گرجی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کی آواز جواب میں گرجی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ایک لفظ سن رہے ہیں۔ عربوں میں رواج تھا کہ ایک معرکے کو ختم ہونے کے بعد دونوں فریقوں کے سردار یا سالار ایک دوسرے پر تانوں اور ببتیوں کے تیر برسایا کرتے تھے۔ ابو سفیان اسی دستور کے مطابق دور کھڑا حضرت عمر سے ہم کلام تھا۔ تم حبیل اور عزوہ کی عظمت کو نہیں جانتے، ابو سفیان نے کہا۔ حضرت عمر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچا بول نہیں سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بتایا کہ وہ ابو سفیان کو کیا جواب دیں۔ اور طالب کے پجاری حضرت عمر نے بلند آواز سے کہا، اللہ کی عظمت کو پہچان جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہمارے پاس ہے وہ حبل جیسا دیوتا اور عزا جیسی دیوی ہے۔ ابو سفیان نے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا دیوتا ہے یا دیوی ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم کرے اور اللہ تعالیٰ اپنی حفظ امان میں رکھے۔ خالد بن ولید، شمشیر بے نیام۔